حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حجاج بن یوسف کے ظالم سپاہیوں کا واقعہ۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ کرامات اولیاء میں صفحہ نمبر 24 میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ حجاج کے اس ظلم کی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں رہنے لگے۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آئے اور ان سے پوچھنے لگے، اے حبیب، تم نے کہیں حسن بصری کو دیکھا ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ کہاں پر دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ابھی ابھی میرے عبادت خانہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی فوراً ان کے حجرے میں داخل ہو گئے، لیکن انہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دکھائی نہ دیے۔ سپاہی بڑے برہم ہوئے اور کہنے لگے، اے حبیب، آپ کے بارے میں تو ہم بڑا اعتماد رکھتے ہیں، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ سچ بتائیں کہ آپ نے حسن بصری کو کہاں پر دیکھا ہے؟ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ سچ کہتا ہوں کہ وہ میرے حجرہ عبادت میں گئے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی دوبارہ حجرہ میں داخل ہوئے، لیکن ان کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ آخر کار مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ سپاہیوں کے چلے جانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حجرہ عبادت سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے حبیب، اتنی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی نگاہوں سے مخفی کر دیا، مگر تم نے تو مجھے مروا ہی دیا تھا۔ کیا تم استاد کا یہ حق ادا کر رہے تھے کہ سپاہیوں کو روکنے کی بجائے اندر بھیج رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس جگہ اندر موجود ہیں؟ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، استاد محترم، آپ میری برکت سے سپاہیوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں کیے گئے، بلکہ وہ سچ جو میں نے بولا اس کی برکت سے سپاہی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو وہ مجھے اور آپ کو رسوا کرتے اور ہم دونوں کو گرفتار کر کے لے جاتے۔ عزیز دوستو، سچ بولنے میں بہت بڑی طاقت ہے۔ بھلے ہی سچ بولنا کسی وقت بہت مشکل رہتا ہے، مگر اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنا، سچ سننا، سچ کو سمجھنا اور سچے لوگوں کی دوستی نصیب کرے۔ آمین۔